بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ٹیچرز، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن اس پر گفتگو کی تھی. پہلے لیکچر میں ہم نے ڈیفائن کیا تھا ہولسٹک ایجوکیشن کو، یعنی ہولسٹک ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے. پھر دوسرے لیکچرز میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہولسٹک ایجوکیشن کا جو ایک اہم نقطہ ہے ایتھکس کو موریلٹی میں تبدیل کرنے کا، جسے ہم انٹرنلائزیشن آف ایتھکس کہیں گے، اس پر گفتگو کی تھی. اور اسی کے تحت اس کے انڈر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ کس طرح انٹرنلائزیشن کا پروسیس ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے 6 لیولز ڈیسائیڈ کیے تھے. اویئرنیس، دین اس کے سیلف انڈیویجول میں کتنی پریکٹس کر رہا ہے بچہ اپنے ذات میں، اس کے بعد فیملی، فرینڈز، سوسائٹی، اسٹیٹ، کنٹری، یہ ساری چیزیں ہم نے گفتگو کی تھی. اب یہ 2 اور لیکچرز ہیں جس میں ہم کو گفتگو کرنا ہے انٹیگریٹڈ اپروچ آف ایجوکیشن. تو آئیے پہلے یہ جانتے ہیں کہ انٹیگریٹڈ اپروچ کسے کہتے ہیں. انٹیگریٹ کرنا یعنی جوڑنا، کسی چیز کو ساتھ لینا. اوکے، تو انٹیگریٹڈ اپروچ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ویلیوز کو جو ہم مین سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ جوڑ کر پڑھائیں. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ویلیوز پڑھاتے ہیں، اخلاقیات پڑھاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک سپریٹ پیریڈ ہوتا ہے اور اس میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پیریڈ میں پڑھایا کم جاتا ہے اور بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن انٹیگریٹڈ اپروچ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایتھکس ہیں، جو اخلاق ہیں، وہ اخلاق آپ کے مین سبجیکٹ کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ آکسیجن پڑھا رہے ہیں تو آپ اس اخلاق کو جوڑیں گے کہ ماحول میں اپنے اطراف ایسا ماحول کریٹ کریں، ایسی سچویشن کریٹ کریں کہ آکسیجن کم نہ ہو بلکہ آکسیجن بڑھے. اس کے لیے یہ ہے کہ پلیوشن کم ہو، اس کے لیے درخت لگائے جائیں، درخت نہ کاٹیں وغیرہ. تو یہ ایک ہو گئی اسکل یا ایک ہو گئی یہ سوشل ویلیو. تو اس طرح مین سبجیکٹ کے ساتھ ایک ویلیو کو جوڑنے کا نام انٹیگریٹڈ اپروچ ہے. اب اس انٹیگریٹڈ اپروچ کے بھی مختلف طریقے ہیں. پاپولر طریقے 2 ہیں. ان 2 طریقوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے، جیسا کہ آج بہت سارے اسٹیٹس میں اسٹیٹ کے اپنی کتابیں ہیں، اسٹیٹ کا اپنا کریکولم ہے. اس کریکولم میں ان کتابوں میں کیا یہ جا رہا ہے کہ ایک سبجیکٹ ہے، ایک لیسن ہے. فار ایگزامپل، آپ نے لیسن ریورس کے بارے میں پڑھا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کے اینڈ میں یا کبھی کبھی اس لیسن کے ابتدا میں یا اس لیسن کے اختتام پر، ایٹ دا بگننگ آف لیسن اور ایٹ دا اینڈ آف لیسن، ایک باکس بنایا جاتا ہے. اور اس باکس میں یہ ہوتا ہے کہ اس لیسن میں کس ویلیو کو ہم پڑھیں گے، کس ویلیو کو سیکھیں گے. تو ہم نے ریور کا لیسن لیا، تو ریور کے لیسن میں ہو سکتا ہے کہ یہ ویلیو لکھی ہوگی کہ امپورٹنس آف واٹر اینڈ ٹیچ دا اسٹوڈنٹ ناٹ ٹو ویسٹ واٹر اینڈ آلسو ناٹ ٹو پلیوٹ دا واٹر. تو اس طرح 3 ویلیوز آ گئے. ایک ویلیو یہ کہ آپ پانی کی اہمیت کو سمجھیں. جب آپ پانی کی اہمیت کو سمجھیں گے تو آپ پانی کو ویسٹ نہیں کریں گے.
اور جب آپ پانی کی اہمیت کو سمجھیں گے، ویسٹ نہیں کریں گے، تو ساتھ ساتھ آپ پانی کو پروٹیکٹ کرنے، پانی کو آلودگی اور گندگی سے بچانے کا بھی کام کریں گے۔ گاؤں میں کوئی پونڈ ہوگا، لیک ہوگا، تو اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، اس میں کچرا ڈمپ نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح ایک لیسن کے ساتھ اس ویلیو کو ٹیچر پڑھاتی ہے، اس لیسن کے ضروری معلومات کے ساتھ۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جس کو میں نے پچھلے ایپیسوڈز میں، پچھلے لیکچرز میں بیان کیا تھا، یعنی کہ آپ کچھ ویلیوز کو پہلے سے طے کر لیتے ہیں۔ اس سال ہم 10 یا 15 ویلیوز بچوں کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے، انٹرنلائز کریں گے۔ اب ان ویلیوز کو آپ لیسنز کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے۔ اگر مان لیجئے لیسن کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ایک پروگرام کے تحت، جس کے میں نے 6 لیول بیان کیے ہیں، ان ایک پروگرام کے تحت اس کو آپ چلائیں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اس کو انٹرنلائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ 2 پاپولر طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ذرا زیادہ پاپولر ہے، دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہم نے ابھی ایوالو کیا ہے۔ دوسرے طریقے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ جن ویلیوز کو طے کر رہے ہیں 1 سال پہلے، وہ ایک پروگرام کے مطابق آپ اس کو نافذ کر رہے ہیں، بچوں میں انٹرنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے آپ نتائج بھی حاصل کر رہے ہیں، اس کا اسسمنٹ بھی کر رہے ہیں، اس کا ایگزامینیشن لے رہے ہیں، اور آپ جانچ رہے ہیں۔ کیسے جانچیں گے یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس پر گفتگو کریں گے۔ تو ہم نے 2 اپروچز کا ذکر کیا۔ ایک اپروچ تو یہ کہ آپ لیسنز کے ساتھ جوڑ کر پڑھائیں، اور دوسرا یہ کہ انڈیپینڈنٹ کچھ ویلیوز کو پہلے سے طے کریں اور ان ویلیوز کو انٹرنلائز کرنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ پروگرام بنائیں۔ پہلا جو طریقہ ہے اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ بہت سارے اسٹیٹ گورنمنٹ کی کتابوں میں ویلیوز کو انٹیگریٹ کر کے پرنٹ کیا جا رہا ہے، ایک باکس آئٹم ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، تو آپ کو زیادہ مشقت کرنے کی، زیادہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر بھی آپ انہیں کیسے پڑھائیں اس کے لیے آپ کو کریٹیوٹی اختیار کرنا پڑے گا، وہ آپ کریں، اس پر غور کریں۔ مان لیجئے آپ ایسا کریکولم، ایسے کتابیں استعمال کر رہے ہیں جس میں ویلیوز کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ اسکول کے آغاز سے پہلے، اسکول شروع ہونے سے پہلے ایک ورکشاپ کریں۔ فار ایگزامپل، سائنس کی ٹیچر اپنے اور ٹیچرز کو لے کر پرنسپال میڈم کو ساتھ میں رکھ کے ایک ورکشاپ کر سکتے ہیں کہ میرے جو مختلف لیسنز ہیں 10، 12، 15، ان چیپٹرز یا ان لیسنز میں میں کیا ویلیوز کو بچوں کے پڑھا سکتی ہوں۔ مثلاً اگر آپ نے ایک چیپٹر لے لیا جس میں فوٹو سینتھسس ہے، پلانٹ کیسے اپنی غذا تیار کرتے ہیں، تو اب جو ہے آپ اس پر ویلیو انٹیگریٹ کریں گے کہ یہ کتنا زبردست قدرتی نظام ہے، نیچرل پروسیس ہے۔ اگر آپ مکسڈ کلاس روم میں پڑھا رہی ہیں جہاں پہ ہندو، مسلم اور مختلف مذاہب کے لڑکے ہیں، تو وہاں آپ ایک اپروچ اختیار کر سکتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا اپروچ وہ ہے جہاں پہ ٹھیٹھ مسلمان بچے ہیں کہ دیکھیے قدرت کا کیسے نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پلانٹس کو بھی اپنے غذا پیدا کرنے، بنانے کا ایک پروسیس بنایا ہے، اور اس پروسیس اور اس نظام کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں خدا کی برتری، خدا کی بزرگی، یہ ساری چیزوں کو لا سکتے ہیں، اور بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے اندر بھی نظام بنایا ہے، پلانٹس کے اندر نظام بنایا ہے، ہمارے اندر نظام بنایا ہے، اور یہ نظام ہمارا اختیاری نہیں ہے کہ اب میں اختیار کروں یا ریجیکٹ کروں،
پلانٹ کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. اسی طرح ہم انسان کے اندر بھی یہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کا دل دھڑکے تو دھڑکے, اگر نہیں چاہ رہا ہے تو وہ نہ دھڑکے, ایسا نہیں ہوتا. قدرتی نظام کے سب پابند ہیں. تو یہ پابند نظام ایک ہے, اور ایک نظام وہ ہے جس میں اللہ نے بندوں کو, انسانوں کو اختیار دیا ہے, اور وہ ہے سوشل نظام. سوشل نظام کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے تو جھوٹ بول سکتے ہیں, چاہے تو نہیں بول سکتے ہیں, چاہے تو آپ سچ بول سکتے ہیں, نہیں بول سکتے ہیں, لیکن اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ قدرت کے نظام کو فالو کر رہے ہیں, اور اس میں آپ کی بھلائی ہے. اچھے نتائج اس دنیا میں بھی آئیں گے, اچھے نتائج آخرت میں بھی آئیں گے. تو بہرحال میں نے ایک یہ مثال دی. اس طرح آپ اور کریٹیو انداز میں ان ویلیوز کو لیسنز کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے پڑھا سکتے ہیں. لیکن ہم تو یہ چاہیں گے کہ دوسرا جو اپروچ ہے جسے میں ابھی بیان کر رہا ہوں, اور جسے تھوڑا سا پہلے بیان کر چکا ہوں, اس کو ہم اختیار کریں جہاں ممکن ہو سکے. وہ ہے انڈیپینڈنٹلی آپ 10 سے 15 12 ویلیوز کو پہلے سے طے کر لیں, اور اس کا باضابطہ ایک نظام ترتیب دیں, پروگرام بنائیں, اور اس اعتبار سے اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ انٹرنلائزیشن کا معاملہ ہے, اور انٹرنلائزیشن جو ہونا ہے, ہم نے اس کے 6 لیول بیان کیے تھے, جس میں سے ایک اویئرنیس تھا, اور اویئرنیس میں کیا کیا چیزیں لانا ہے میں نے وہ بیان کر دیے تھے. یعنی کہ آپ پہلے عقیدے کی بات کریں, پھر عقیدے کے بعد قرآن, حدیث, تاریخ اسلام, ہندوستانی سماج, اس طرح کا میں نے خاکہ پیش کیا تھا, وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا. اب آئیے شعور کی بیداری کے بعد دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ بچہ جس ویلیو کو سمجھا ہے, اب اس کو آپ بچے کو انٹرنلائز کرائیں, یعنی اس کی وہ پریکٹس کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس کو کیسے کریں آپ؟ ابھی تک ہو رہا یہ کہ ہم ایک ویلیو پڑھا رہے ہیں, عقیدے کے ذریعے بھی پڑھا رہے ہیں, قرآن حدیث کے بھی ذریعے پڑھا رہے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے میں ویلیو انکلکیٹ ہو رہی ہے, امبائب ہو رہی ہے, انٹرنلائز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اب ٹیچرز کا بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ آبزرو کریں بچوں میں کہ بچہ اس کو سمجھا اور اس کو پریکٹس میں لا رہا ہے یا نہیں لا رہا ہے. اس کے بہت سارے ادھارن ہیں, اس کے بہت سارے ایگزامپلس ہیں, اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں. آپ ایک ایک ویلیو کے لیے ایک پروجیکٹ بنانا پڑے گا, اور اس پروجیکٹ کے اعتبار سے بچوں کو عملی کام دینا ہوگا. اس عملی کام کو اگر بچہ اختیار کر رہا ہے اپنی ذاتی زندگی میں, تو اس نے اپنی ذاتی زندگی میں اس ویلیو کو امپلیمنٹ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. فار ایگزامپل ہم نے بہت سارے پروجیکٹ اس سلسلے میں بنائے ہیں. ایک مثال میں دے رہا ہوں. اگر ہم مان لیجئے گریڈ 4 یا 5 کا بچہ ہے, اس کے لیے ہم یہ پروجیکٹ دیے ہیں کہ سیو انرجی, یعنی آپ کے جو مختلف پاور کے انرجی کے سورسز ہیں اس کو بچانا ہے. اس میں سے ایک اہم بجلی ہے, الیکٹریسٹی ہے. الیکٹریسٹی یا بجلی کو کیسے بچائیں, اس کے لیے پروجیکٹ ایک ٹیچر نے تیار کیا تھا. ونڈرفل پروجیکٹ, آپ بھی اس سے اچھا پروجیکٹ بنا سکتی ہیں. وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ گریڈ 4 کے بچوں سے کہا گیا کہ آپ کے گھر میں جو بجلی کا بل آتا ہے وہ آپ لیتے آئیں. دوسرے دن سارے بچوں نے بجلی کا بل لے آیا. اب نوٹ کر لیا گیا کہ کس کے گھر میں کتنی بجلی صرف ہوتی ہے, کتنی بجلی کنزیوم ہوتی ہے, اور کتنا جو ہے اس کا بل آتا ہے. ایگزامپل, ایک گھر سے دیکھا گیا کہ 4,000 روپے ماہانہ بل آ رہا ہے, ایک گھر میں 3,000 آ رہا ہے, ایک گھر میں 1,500-2,000 روپے آ رہا ہے. یہ سارا نوٹ ڈاؤن کر لیا گیا. اب بچوں سے کہا گیا کہ دیکھو بچوں, ایون بجلی یہ اللہ کی امانت ہے, اسے ہم کو سیو کرنا ہے. اس سے ہمارا بھی بھلا ہے, ملک کا بھلا ہے, اور کل ہم محشر کے دن
حساب کتاب جب دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ ہم نے آپ کو جو نعمتیں دی تھی اس میں بجلی بھی تھی، آپ نے اسے کیوں ضائع کیا؟ یہ آپ نے بٹھا دیا۔ اب بچوں کو پریکٹیکل دیا، بچوں نے بل لے کے آ گیا۔ اب بچوں سے کہا گیا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ 3 مہینے تک بچے بجلی کے بل کو کیسے کم کریں گے۔ اس کے لیے جو اپائے ہیں، اس کے لیے جو طریقے ہیں وہ یہ کہ آپ گھر میں LED استعمال کریں، فضول فین نہ جلے، فضول AC نہ جلے، ایئر کولر نہ جلیں، آپ کے ہیٹرز بند ہو جائیں، آپ کے ریفریجریٹر کے ساتھ آٹومیٹک کٹر لگا ہو، اور اس طرح جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ ٹیچر بیان کرے گی، شعور کو بیدار کرے گی۔ بچوں کی ریڈنگ شروع ہو گئی۔ 1 مہینے کے بعد پھر بچوں سے کہا گیا کہ آپ کا بل لے کے آئیے۔ بچوں نے ایکٹیویٹی شروع کر دی، گھر میں پیرنٹ سے گفتگو کرنے لگے، پیرنٹ کو بھی تلقین کرنے لگے کہ ایسا کرنا ہے ممی، ایسا کرنا ہے ابو۔ تو یہ پروسیس چل رہا ہے۔ اب بچے کے اندر انٹرنلائز ہو رہا ہے، بچہ بھی بند کر رہا ہے لائٹ کو بیجا جو جل رہی تھی، اور وہ یہ پریکٹس اپنے فیملی کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ ہمارا جو تیسرا لیول ہے، ایک تو انڈیویجول لیول میں اس ویلیو کو امپلیمنٹ کرنا، دوسرا فیملی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا۔ تو اب یہ پیرنٹ کو بھی امپلیمنٹ کروا رہا ہے کہ یہ نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ 3 مہینے کا جب ایوریج نکالا گیا تو جس کلاس روم میں اس ویلیو کو امپلیمنٹ کرنے کا عملی طریقہ اختیار کیا گیا تھا، اس میں 4000 جس گھر میں الیکٹریسٹی بل آتی تھی وہاں 2500 آئی، 3000 جہاں آ رہی تھی وہاں 2000 آئی، 1500 جہاں آ رہی تھی وہاں 1200 روپے آئی۔ اب ٹیچر نے سارے ڈفرینسز کو نکالا اور جس کا میگزیمم کم ہوا پرسنٹیج کے اعتبار سے، فیصد کے اعتبار سے، جیسا کہ اس کیس میں 3000 والے کا 2000 آ جانا، یہ فیصد کے اعتبار سے بڑا زیادہ اچیومنٹ تھا، تو انہوں نے اس بچے کو ایوارڈ دیا، اس بچے کو اپریشیٹ کیا، اس بچے کے پیرنٹ کو بھی اپریشیٹ کیا۔ تو اس طرح اس مثال کے ذریعے یا اس عملی کام کے ذریعے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ 3 لیول پر ہم نے کام کیا۔ ایک کانشیس کے لیول پر، شعور کی بیداری، دوسرا بچے کے اندر انٹرنلائز کیا کہ بچے کو احساس ہو کہ وہ سوئچ آف کر دے اور بجلی کو بچانے کی کوشش کرے، اور تیسرا فیملی کو بھی ہم نے اس کے ساتھ ایجوکیٹ کیا، بچہ فیملی کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے اور فیملی میں نیکی کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح آپ 6 لیول کے پروگرام آپ ڈیزائن کریں گے ایک ویلیو کو لے کر۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، فیملی تک تو آ گیا تھا، اب فرینڈس، سوسائٹی اور اسٹیٹ کے لیول پہ کیسے پروگرام ہو۔ اس میں ایک چیز اور میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بعض وقت آپ کو کوئی ایک ویلیو لیں تو پورے 6 لیول پر اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ماڈل آپ کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بعض ویلیو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو بچہ اپنے فرینڈس کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں کر پائے گا، یا پھر سوسائٹی میں اس کو نہیں لا پائے گا، تو آپ اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا جمپ کر سکتے ہیں، دوسرے پر آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے مثال لی الیکٹریسٹی کی۔ اب اسٹوڈنٹ اپنے فرینڈس میں کیسے امپلیمنٹ کرے، یہ ذرا سا مشکل ہوگا، ہر بچہ اس میں انگیج ہے، ہر فرینڈ۔ البتہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اسکول کے فرینڈس کے علاوہ محلے کے جو فرینڈس ہیں، اڑوس پڑوس کے جو فرینڈس ہیں، ان کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اس کا کیا پروجیکٹ ہوگا؟ بچے نے گھر میں اس کو امپلیمنٹ کر دیا، اب آپ بچے کو موٹیویٹ کریں گے، کہیں گے کہ بیٹے اب آپ اپنے اطراف کے فرینڈس، جو گھر کے قریب رہنے والے فرینڈس، آپ کے اسکول کے فرینڈس نہ ہوں، آپ کے گھر کے اطراف رہنے والے فرینڈس ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان میں اس کو آپ امپلیمنٹ کریں۔ آپ ان بچوں کو بتائیں،
اور ان بچوں کو بٹھا کر آپ سمجھائیں اور ان کے گھر سے آپ الیکٹریسٹی بل منگوائیں اور ایک آپس میں آپ کمپٹیشن کریٹ کریں، تو بچہ پھر وہ اپنے لے گا، ایک مجلس لے گا، بٹھائے گا، فرینڈس کے اندر اس کو پروموٹ کرے گا۔ تو یہ ہوگا فرینڈس کے اندر اس ویلیو کو امپلیمنٹ کرنے کا معاملہ۔ فرینڈس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ سوسائٹی میں اس کو امپلیمنٹ کریں، تو اب سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے سم ٹائم ٹیچرز کو ہیلپ کرنی پڑے گی۔ اب اسی پروجیکٹ کی ایگزامپل لیجئے، اب اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹیچر ایک 10 نکات والا چارٹ بنائے گی کہ کس طرح اپنے گھر میں بجلی کو بچایا جا سکتا ہے، وہ ایک چارٹ تیار کریں۔ اب اس کو یا تو آپ پرنٹ کرائیں یا بڑے چارٹ لکھیں اور بچوں سے کہیں یا آپ خود اس کو آرگنائز کریں کہ بچے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے پاس کھڑے رہیں اور وہاں ایجوکیٹ کریں لوگوں کو جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اگر آپ چھوٹے دیہات میں ہیں، مقام پر ہیں جہاں ڈپارٹمنٹل اسٹورز نہیں ہیں، تو آپ ایک ریلی نکالیں گے کہ سیو بجلی، سیو کرنٹ، سیو الیکٹریسٹی، اور کیسے الیکٹریسٹی کو بچائیں وہ آپ کریں گے۔ اسی طرح آپ سماج میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، بیداری لانے کے لیے چھوٹا سا ڈرامہ پلے کر سکتے ہیں، نکڑ ناٹک پلے کر سکتے ہیں۔ بچے گاؤں میں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور مکالمے میں کریں، ڈسکشن کریں اور بتائیں کہ کس طرح بجلی کو بچایا جا سکتا ہے۔ آپ بچوں کے ڈور ٹو ڈور وزٹ کے کیمپین کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا سماج کے تئیں اس کو سماج میں بیداری لانے کا اور سماج سے کنیکٹ کرنے کا۔ اس سے جو دوسرے فائدے ہوں گے وہ یہ کہ آپ کا اسکول سماج سے کنیکٹ ہو جائے گا، آپ کے اسکول کا انٹروڈکشن ہونے لگے گا، آپ کے اسکول کو لوگ پسند کریں گے اور بچے میں ایک سوشل اسکل ڈیولپ ہوگی۔ تو یہ سوسائٹی ہو گئی صاحب۔ اب سوسائٹی کے بعد ہمارا جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ اسٹیٹ اور اسی طرح کنٹری یا پھر جو گورننس ہے اس کے بارے میں۔ اب کیا کریں گے آپ؟ گورننس ہے اور اسٹیٹ ہے، اس میں ہم یہ کریں گے کہ اگر ہمارا گاؤں ہے، گاؤں میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ سے کہیں گے کہ ہمارے گاؤں میں اتنے اسٹریٹ لائٹ ہیں، ان اسٹریٹ لائٹ کو سولار انرجی میں کنورٹ کریں۔ آپ ایک پارلیمنٹ بچوں کی بلائیں گے اور وہاں ریزولوشن پاس کریں گے۔ میونسپیلٹی سے یا پنچایت سے کہیں گے کہ یہاں سولار انرجی کے ہم الیکٹریسٹی لیمپس لگائیں، نائٹ لیمپس لگائیں اور ہم سولار انرجی کو پروڈیوس کریں۔ پھر یہ بھی کر سکتے ہیں بچے کہ ایک پورا اپنا پارلیمنٹ کر رہے ہیں اور یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم ہماری اس گاؤں کے قریب جو بڑی کمپنی ہے یا کوئی کمپنی بھی عام طور پہ اس کے پاس کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی فنڈ ہوتا ہے، CSR فنڈ، وہ CSR فنڈ کے لیے ہم اس کمپنی کو لکھیں گے پورے اسکول کے بچے مل کر اور کہیں گے کہ ہمارے اسکول میں آپ سولار انرجی کا پروجیکٹ اسپانسر کریں، ہمارے گاؤں میں سولار انرجی لگائیں۔ تو اس طرح کا کام آپ کریں گے تو آپ دیکھیے کہ بچہ اپنی پرسنل لائف میں لا رہا ہے، خاندان میں لا رہا ہے، پھر وہ سوسائٹی میں اس کو کریٹ کر رہا ہے، پھر گورننس، بچہ ایک حصہ بنتا ہے گڈ گورننس میں، بچہ ایک حصہ بنتا ہے اس ملک کی فلاح و بہبودی کے کام کرنے میں، اس کا وہ کنیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم صرف نعروں سے ملک کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، نعروں کے ذریعے ملک کی خدمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس طرح پریکٹیکل آپ کریں۔ تو ٹیئر ٹیچرز میں نے ایک مثال لی اور بتایا کہ 6 لیول تک آپ کس طرح انٹیگریٹ کر کے پڑھا سکتے ہیں، کس طرح بچوں کے اندر ویلیو کو انٹرنلائز کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ جتنے ویلیوز سلیکٹ کیے ہیں ان ویلیوز کے تحت آپ پروجیکٹ بنائیں اور پروجیکٹ ریڈی رکھیں اور 1 بائی 1 پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کریں۔ دوسری کوئکلی مثال میں دیتا ہوں کہ اگر آپ پرائمری اسکول کے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم
پلاسٹک کا استعمال ختم کریں گے. تو ہم جو ہے پہلے اس کو شعور کی بیداری کریں گے بچوں میں کہ کس طرح ہم کو دوسرے حیوانات کے بارے میں سوچنا ہے، کس طرح ہم کو اس دنیا کے بارے میں سوچنا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ دنیا میں فساد برپا نہ کرو. فساد کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ قتل و غارت گری، فساد کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں جو دنیا کا ایک نظام ہے بہترین، اس ماحولیاتی نظام کو ڈس بیلنس نہ کریں، خراب نہ کریں، بے اعتدالی نہ پیدا کریں. اوکے، تو یہ بے اعتدالی دراصل یہ ہے کہ آپ پلاسٹک کا یوسیج کر رہے ہیں. پلاسٹک آپ استعمال کریں گے تو اس کے کیا کیا پرابلم ہوں گے، کس طرح زمین خراب ہوگی، کس طرح پیداوار پہ اثر ہوگا، کس طرح جانوروں پر اثر ہوگا، کس طرح ماحول پر اثر ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ شعور میں لے کے آئیں گے. اس کے بعد آپ بچوں کو انڈیویجول امبائب یہ کریں گے کہ اب ہم پولیتھین بیگ کا استعمال نہیں کریں گے. اب گھر میں بچے سے کہیں گے کہ جہاں بھی جائے وہ اپنی تھیلی لے جائے، ساتھ میں بیگ لے جائے، شاپنگ کرے. اوکے، پھر اس کے بعد پیرنٹ کو اکسائے اس بات پر کہ وہ بھی جو ہے پولیتھین میں کوئی چیز نہ لائیں، اور اگر کوئی چیز دکاندار پولیتھین میں دے رہا ہے تو اسے منع کر دیں، تھیلی کو پیش کریں. اس کے بعد سماج میں اسکول کیمپین چلائے گا کہ جو لوگ پولیتھین بیگ میں کچھ چیز لے جا رہے ہیں انہیں روکا جائے گا. بچے روکیں گے، انہیں سمجھائیں گے، انہیں منی اسپیچ دیں گے، انہیں ہینڈ بل دیں گے، بتائیں گے کہ پولیتھین کے کیا کیا نقصانات ہیں، پولیتھین بیگ کے کیا کیا نقصانات ہیں. اور وہ پولیتھین بیگ لے لیں گے انکل سے اور انہیں دوسری بیگ تھیلی وغیرہ دیں گے. اب یہ تھیلیاں آپ کپڑے کی یا تو اسپانسر کریں یا اس کو بچوں کو کہیں کہ یہ ان لوگوں کو دے کر پیسے وصول کریں. آپ سسٹم ایوالو کر سکتے ہیں. تو سماج میں آپ ایک اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. اسکول کی جانب سے آپ کے یہ کیمپین چل رہا ہے کہ آپ پولیتھین بیگ کو ریپلیس کر رہے ہیں کپڑوں کے کلاتھ کے بیگ سے. یہ سماج میں ہو گیا. پھر اسی طرح بچے ڈپارٹمنٹل سٹورز کے قریب کھڑے ہو سکتے ہیں، نکڑ میں کھڑے ہو سکتے ہیں، پلے کر سکتے ہیں کہ ایک پولیتھین بیگ کے استعمال کی وجہ سے کس طرح جانور جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. ایک کو آپ نے جانور بنا دیا، گائے، بکری، بھینس، وہ پولیتھین بیگ کھا لیا اور اس کے پیٹ میں پرابلم شروع ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. سمپل سا پلے ہو گیا. تو بچوں کے دماغ میں بھی آ گیا، سماج میں بھی یہ چیز پھیل گئی اور آپ نے اپنے رسپانسبلٹی کو ادا کیا. انٹرنلائزیشن کا کام ہوا، آپ کے اسکول کا بھی نام ہو گیا اور ایک بڑے اجر و ثواب کا بھی کام ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم اسٹیٹ پہ انفلوئنس کرنے کے لیے کیسا کر سکتے ہیں؟ بچے اپنے بیٹھ کے پورے پارلیمنٹ کریں گے. آپ کے اسکول کے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ دیگر اسکول کے بچوں کو بھی شامل کر لیجئے اور کہیے کہ چلو پولیتھین بیگ کو کیسے ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. اس پر گفتگو ہوگی، ریزولیشن پاس ہوگا کہ صاحب ہمارے گاؤں میں 100% پولیتھین بیگ کے یوسیج پر پابندی لگائی جائے. آپ میونسپیلٹی کو لیٹر لکھیں گے، اسکول کے بچے سائن کر دیں گے. تو پھر بچوں کو ایک احساس ہوگا کہ اچھا گورننس میں، اچھا نظام قائم کرنے میں ہمارا بھی حصہ ہے اور ہم اس میں اپنی حصہ داری ادا کرنا چاہیے. اسی طرح بچے اپنا ریزولیشن دینے کے بعد کارپوریٹر سے مل سکتے ہیں، ایم ایل اے سے مل سکتے ہیں، ایم پی سے مل سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمارے اس گاؤں کو، ہمارے اس محلے کو، ہمارے اس ٹاؤن کو آپ پولیتھین فری بنائیں، اس کو گرین زون بنا دیں. تو اس طرح کا انٹریکشن ہوگا تو اس کا امپیکٹ گورنمنٹ پر بھی پڑے گا، گورنمنٹ ایجنسیز پر بھی پڑے گا. گورنمنٹ ایجنسی سکریہ ہو جائیں گے اور پولیتھین بیگ کو بین کر دیں گے. تو یہ اس طرح کے پروجیکٹ کریٹیولی آپ کو بنانے ہوں گے اور آپ کو امپلیمنٹ کرنے ہوں گے. ایسے بہت سارے آپ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. ابھی ہمارے ایک اسکول میں بڑا اچھا پروجیکٹ بنایا، کیئرنگ، یعنی لوگوں کا خیال رکھنا. یہ بھی ایک اہم صفت ہے. مان لیجئے آپ نے یہ طے کیا کیئرنگ، تو اب بچے کو جو ہے آپ وہ سارا لا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیئرنگ کرتے تھے، کہ اللہ نے کس طرح لوگوں کو کیئر کرنے کی بات کہی وغیرہ وغیرہ. جو میں نے کہا وہ ساری چیزیں آ گئی. اب عملی کام کے ذیل میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو اور بچوں کے پیرنٹ کو بلائیں
اب دیکھیے یہ جتنے عملی کام ہیں اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ پیرنٹ کو بلائیں گے، پیرنٹ کو بھی ایجوکیٹ کریں گے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے اور یہ مقصد ہے، اور اس میں پیرنٹ کا پارٹیسپیشن ضروری ہے۔ اب کیئرنگ میں ہم نے کیا کہ پیرنٹ کو سارے بلا لیا، پیرنٹ کو بتایا اور پروجیکٹ یہ دیا کہ آپ کے گھر کے پرانے جتنے کپڑے ہیں اس کو دھول دھال کے اچھا کر کے پریس کر کے سسٹمیٹک کریے اس کو، اور اپنے بچے کے ساتھ قریب کے غریب ایریے میں، سلم ایریے میں، یا ایسی جگہ جائیں جہاں لوگ غربت کا شکار ہیں، اور وہاں آپ جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اسکول ہی میں سارے پیرنٹ اور سارے بچوں کے کلاتھس کو جمع کریں اچھے صاف ستھرے، اور آپ اعلان کر دیں قریب کی لوکیلٹی میں کہ جس کو جو کپڑا چاہیے وہ آئے اور اسکول سے وہ پک اپ کر کے اٹھا کر لے جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کپڑوں کے علاوہ بھی کوئی چیزیں اگر آپ کے پاس استعمال کی ایسی چیزیں ہیں جو استعمال میں نہیں آ رہی ہیں، اس کو بھی ٹھیک ٹھاک کر کے لائیں، تو وہ پورے ڈسپلے ہو جائیں گے اسکول میں، اور اعلان کیا جائے گا قریب میں مسجدوں میں، یا پھر ایسے ہی جا کر بچوں سے کہیں، مائک لے کے قریب کی بستی میں جائیں اور کہیں کہ جن کو جو ضرورت ہے وہ آ کر لے جائے، تو وہ لے جائیں گے۔ یہ سروس ہوگی، کیئرنگ والا معاملہ ہوگا۔ تو اس طرح کریٹیو ہو کر اگر آپ بہت سارے پروجیکٹ بنائیں گے تو یہ انٹیگریشن کا بہترین عمل ہوگا، اور انٹیگریشن کے ذریعے انٹرنلائزیشن ہوگا، یعنی آپ کے جو ایتھکس ہیں وہ موریلٹی میں تبدیل ہوں گے، اور بچہ اس کو دیر تک رکھے گا، اور اس کو پوری زندگی میں اس کے تحت شعور میں یہ چیز جب رہے گی تو وہ زندگی بھر اس کو پرومپٹ کرے گی، اس کو انکریج کرے گی، اس کو آگے بڑھائے گی۔ تو اس طرح آپ پروجیکٹ بنائیں۔ اب آپ کا عملی کام یہ ہے کہ میں نے 3 ہلکے پھلکے پروجیکٹس آپ کو بتائے ہیں، آپ کم سے کم 5 پروجیکٹ بنائیں، 5 آپ ویلیوز لیں، اور اس طرح تفصیل سے آپ پروجیکٹ بنائیں جس کا میں نے ذکر کیا، اویئرنیس لیول، اس کے بعد انڈیویجول، فیملی، سوسائٹی، دین اسٹیٹ۔ اس کو آپ اچھی طرح ڈیزائن کر کے کیا کیا کام کریں گے وہ آپ بھیجئے، انشاءاللہ ہم بھی آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ویلیوز کو انٹیگریٹ کرنے کی اچھی صلاحیت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔